یہ آخری بات یاد رکھ لینا، انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان آپ کی غلطی کو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے، مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کہا تھا، یاد ہے یاد ہے یاد ہے، وہ روز ذکر کراتا ہے آپ کو، یہاں تک کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں بس اسی غلطی کا ایک انبار کھڑا ہوا ہوں، میرے وجود میں اس غلطی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دوسرے انسان کو میری غلطی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرا رب غلطی کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے، اور دل کو دیکھنے کی صلاحیت دوسرے انسان کو نہیں دی، لیکن لوگ کبھی جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یا میں اللہ سے کہوں گا تمہیں کبھی معاف نہ کرے، یا میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا، دیکھنا تم جتنی بھی معافیاں مانگ لو کافی نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے یہ لائنیں مارتے رہیں، ان کے الفاظ کی حیثیت اتنی ہے، اللہ کا کلام اونچا ہے، جب اللہ نے ضمانت دے دی تو آپ کو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل پہ باتیں نہیں لینی چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی ٹکر میں کسی کے کامنٹ یا کسی کا تانا یا کسی کا الزام یا کسی کی طرف سے وہ بڑی ضمانت دے کے کریں اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ کو کس نے کہا اللہ آپ سے پوچھے گا؟ آپ کو کہاں سے یہ علم ملا؟ یہ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہیں کوئی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں بتائی کہ کس کا کیا حساب ہونا ہے قیامت کے دن اور کیا کون بولے گا۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن میں یہ اللہ سے یہ کہوں گا یا یہ کہوں گی؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن کوئی بولے گا ہی نہیں سوائے کہ اللہ الرحمن اجازت دے دے، ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہتے نہیں ویسے تو انسانیت نہیں بولے گی، لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا یا اللہ ایک سیکنڈ اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانی تھی آپ کو، وہ پہلے سن لیں، پھر قیامت کا یوم قیامت شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا نان سینس ہے، کیا مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس میں جو دھمکی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس میں جو تسلی ہے اس کو بھی دل تک لے لینا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔